کو مانتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اے برکاتیوں یاد رکھنا جو ترتیب خلافت ہمارے مشائخ مہرینہ نے عطا فرمائی ہے وہی ہم برکاتیوں کو ماننا ضروری ہے۔ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا نمبر باب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی شاداب امجدی صاحب مدرس جامعہ حسن البرکات ماشاءاللہ موجود ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں ان کی کتاب کا رسم اجرا ہوگا، جس کتاب کا نام ہے افضلیت صدیق اکبر مشائخ ماہرہ کی روشنی۔ غالباً اسی ترمیم شدہ ہو سکتا ہے۔ یہ نام رکھا ہے جس کے اندر آپ نے ان چیزوں کو جمع کیا کہ یہ برکاتی ماحول میں ڈھلنے والے برکاتیوں یاد رکھنا، ہم عرس میں صرف ایسے ہی نہیں آتے بلکہ برکتیں بھی لینے آتے ہیں اور اپنے عقائد و افکار و نظریات کی اصلاح بھی کرنے آتے ہیں۔ یاد رکھنا جس مذہب پر، جس عقیدے پر مشائخ ماہرہ نے قائم رہ کر کے یہ پیغام دے دیا ہے، یاد رکھنا کبھی حضور کی ناموس سے بغاوت مت کرنا اور یہ پیغام لے کر کے جانا جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہوگا کبھی نہ ہم سے نبی کا جاہو جلال دے۔ یہ پیغام سرکار کی ناموس پر مرنے کا پیغام برکات ماہرہ کی ذریعے شکل میں ہمیں ملتا ہے۔ یاد رکھنا میرا موضوع کچھ اور ہی ہے لیکن میں بات کو سمیٹ کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ یاد رکھنا یہ وہ محسنین ہیں جن سے ہمیں اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، ان کے واسطے سے ہم تک وہ رحمتیں پہنچتی ہیں۔ اے لوگوں آج ہم اس مارع مقدسہ میں حاضر ہیں، اس مارع مقدسہ کے عرس قاسمی میں حاضر ہونے والے سنیوں یاد رکھنا اللہ کی رحمت کیسے ملتی ہے۔ یاد رکھنا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم اللہ سے استغفار چاہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو تم پر بھی رحمت اتار دی جائے، تم پر بھی رحم کر دیا جائے۔ اے برکاتی بھائیو یاد رکھنا ہم جن مشائخ سے وابستہ ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمتیں ملتی ہیں۔ اگر چاہتے ہو تمہیں بھی وہی رحمتوں کے چھینٹے مل جائیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اب توبہ کیسے کریں؟ اے پروردگار کوئی پتہ بتا دے جہاں ہماری توبہ زیادہ قبول ہو جائے، وہ پتہ بتا دے جہاں ہمیں تیری رحمتیں زیادہ مل جائیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے پتہ اپنے پیارے حبیب کا عطا فرمایا، سب سے پہلے پتہ اپنے پیارے حبیب کا عطا فرمایا۔ پہلے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تو تم توبہ کیوں نہیں کرتے کہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ اے پروردگار وہ پتہ بھی بتا دے جہاں ہم پر رحم کر دیا جائے، تیری رحمت زیادہ متوجہ ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو وہ کہیں اور نہ جائیں، سب سے پہلے ان پر ضروری ہے کہ کہیں اور نہ جا کر میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور حبیب بھی اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اور پیارے مصطفیٰ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں اب میں اختتام پر آ رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت اب کن سے قریب ہو رہی ہے؟ محسنین سے قریب ہے اللہ کی رحمت۔ اب ہم جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جن سے رحمتیں قریب کر دی گئیں، اور اس کا موقع ہے اس پر خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اس عرس قاسمی میں تمام اولیاء اللہ کا جو مارع مقدسہ میں حاضر ہیں سب کا ذکر کیا جاتا ہے، اس مجلس میں سب کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اب رحمتیں کیسے ملتی ہیں؟ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ۔
صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اترنے لگتی ہے. سبحان اللہ. آج ہم محسنین کا ذکر کر رہے ہیں. اے لوگوں پتہ یہ لگا اللہ کی رحمت جن سے زیادہ قریب ہے. اگر تمہیں ان کی بارگاہ میں جا کر رحمتوں کو لوٹنا ہے تو پتہ دے دیا گیا میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. انہوں نے پتہ یہ دے دیا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اس کے بعد عمر فاروق اعظم خلفائے راشدین کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اے لوگوں چلتا گیا زمانہ اور لوگ جب بڑھتے گئے سب کو اب پیچھے کی طرف متوجہ کر دیا گیا. اے لوگوں اگر برکتوں کو حاصل کرنا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. برکتیں حاصل کرنا ہے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. محسنین سے برکتیں لوٹنا ہے تو اب کہیں اور کیا جاتے ہو. دنیا میں کسی کے دربار میں مت جانا بلکہ محسنین کی بارگاہ میں آ جانا. سبحان اللہ. اے لوگوں اب ہندوستان کے اندر جب ہم یو پی کی سرزمین پر آتے ہیں یو پی میں مارے مقدسہ آ گئے عرس قاسمی میں حاضر ہو گئے. اب ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں. اگر ہمیں رحمتیں ملیں گی تو شاہ برکت اللہ کے صدقے میں ملیں گی. رحمتیں ملیں گی شاہ ابو الحسین احمد نوری کے صدقے میں ملیں گی. رحمتیں ملیں گی شاہ حمزہ عینی کے صدقے میں ملیں گی. رحمتیں ملیں گی حضرت آل رسول مارہوی کے صدقے میں ملیں گی. رحمتیں ملیں گی تو ان کے صدقے میں ملیں گی اس لیے کہ اب بھی خاص رحمت کا نزول ہو رہا ہے. عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ. سرکار فرماتے ہیں جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اترنے لگتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. یاد رکھنا ہم یہاں پر جو آئے ہیں اے میرے برکاتی بھائیوں یاد رکھنا لوگ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سوشل میڈیا کے دور میں مرزا انجینئر جیسے لوگ دوسرے ملکوں سے آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے گھر بیٹھ کر کے گمراہ کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھنا وہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اکرام کی بارگاہیں شرک کے اڈے ہیں یہاں حاضر نہیں ہونا چاہیے. ارے انہیں کیا معلوم کہ اللہ نے جو برکتیں حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا وہ اولیاء اکرام کے دروں کا پتہ عطا فرمایا ہے. اور یاد رکھنا ہم مومنین ہیں ہم وہیں جاتے ہیں جہاں پر اولیاء اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے. جس پر نظر کرم نہیں ہوتی وہ آتا ہی نہیں ہے. اے برکاتیوں یاد رکھنا تم اپنے آپ نہیں آئے ہو بلکہ نظر کرم ہوئی ہے اور تم آ گئے ہو. یاد رکھنا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. سلام.